یہ اس وقت نگراں حکومت ہو یا کوئی سیاسی حکومت ہو، پرماننٹ حکومت ہو، اس وقت جو ریلیف دے سکتی ہے اس کے ہاتھ بہت بندھے ہوئے ہیں. بالکل وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ٹیکسیشن کو کم کر سکتی ہے، کچھ چیزوں کو ڈیلے کر سکتی ہے، وہ بالکل یہ کر سکتی ہے، لیکن فار دا موسٹ پارٹ گیون کہ آئی ایم ایف کا آپ کا ایگریمنٹ ہے اور اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اور گیون کہ آپ نے ٹیرف کے وعدے کرے ہوئے ہیں، آپ نے سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے وعدے کرے ہوئے ہیں، آپ نے ٹیکسز کے وعدے کرے ہوئے ہیں، تو بہت کم روم ہے حکومت کے پاس. اور اسی لیے جو آپ نے آج بات دیکھی ہے کہ وہ پلیٹیچیوڈس تو تھے کہ ہم اپنا ایئر کنڈیشن بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن بیسکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کو 48 گھنٹے اور دو تو ہم ذرا کو کچھ پلان کریں، اور میرے خیال سے وہ پلان کر رہے ہوں گے. یہ بات تو ظاہر ہے کہ منی بھائی جو آپ کہہ رہے تھے کہ نگراں حکومت کو تو آئے ہوئے ابھی 8 دن ہوئے ہیں، 10 دن، تو وہ تو ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ذمہ دار اس کے تمام حکومتیں ہیں، تمام جو سمجھ لیجیے کہ جو آئی پی پی کی پہلی پالیسی تھی 1994 سے لے کر اب تک جو بھی حکمران رہے ہیں، یا کم از کم اس صدی میں جو حکمران رہے ہیں، مشرف صاحب سے لے کر تینوں سیاسی پارٹیاں، وہ سارے ذمہ دار ہیں. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ جہاں آج ہم نے اپنی قوم کو کھڑا کر دیا ہے کہ جو بیچارے اگر بجلی کا بل بھرتے ہیں تو بچوں کو کھانا کھلانے سے محروم رہتے ہیں. ٹھیک. مفتاح صاحب ایک بات ہے، اب یہ 94 کی پالیسی ہو، 2002 کی ہو، آپ جب میاں نواز شریف صاحب کا 2013 کے بعد دور آیا اور اس کے اوپر پی ایم ایل این پوری یہ کیمپین بھی انہوں نے کی، اینڈ رائٹلی سو کہ بجلی گھر بنے، بجلی پیداوار اس کی بہت بڑی، تقریباً 17,000 واٹ ہم نے ایڈ کیا نیشنل گریڈ کے اندر، بڑا زبردست ہوا. لیکن میری ملاقات ان دنوں میں بھی پاکستان کے ایک نامور بزنس مین سے ہوئی، ان کا غالباً اپنا شاید کوئی بجلی گھر بھی ہوگا، ایک بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے اس وقت بھی کہا، اور مجھے ابھی تک وہ بات ریفلیکٹ کرتی رہتی ہے، انہوں نے کہا جس طریقے سے بجلی گھر بنائے گئے ہیں، جس طرح سے بجلی پروڈیوس کی جا رہی ہے، یہ وائبل ہی نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی عوام پر یہ بم پھٹے گا، سبسڈائز آپ کر نہیں سکتے، اتنی مہنگی بجلی ٹیک اور پے کی پالیسی کے اوپر بنائی جا رہی ہے، تو ایونچولی اس کا برنٹ پاکستان کے عوام فیس کریں گے، اور یہ کسی بھی حکومت کو تباہ کر دے گا. اور آج جو میں حالات دیکھ رہا ہوں وہ ایسے ہی ہے. تو کیا ہم ہائنڈ سائڈ میں یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ حکومت کا حصہ بھی رہے، کہ ایک ان ایفیشنٹ پالیسی کے اوپر، خاص طور پر جو پچھلے میاں نواز شریف صاحب کے دور کے اندر بجلی گھر بنائے گئے یا بجلی پروڈیوس کی گئی، وہ ایک ان ایفیشنٹ اور ان وائبل پالیسی کے تحت بجلی بنائی گئی؟ منیب بھائی، ان ایفیشنٹ تو بالکل پالیسی نہیں تھی میرے خیال سے. اور اس وقت جو پاکستان میں کوئی 500-600 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا، اور کیونکہ ہم پیمنٹ نہیں کر رہے تھے تو میاں نواز شریف کی حکومت آنے کے بعد کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑ رہا تھا، نہ مغربی ممالک، نہ یورپین ممالک، اور صرف چائنا نے آ کے بجلی لگائی. ایک دو چیزیں ایسی ہوئی کہ جیسے ہم نے بجلی گھر لگائے تھرمل آئل کے، سوری یہ ایل این جی کے اور کول کے، اس کے بعد سے سولر اور جو پنکھے کی بجلی ہے اس کے بعد بڑی سبسٹینشلی سستی ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ بھی مہنگی تھی تو وہ وائبل نہیں تھی. ایک تو یہ دوسری چیز ہوئی ہے. دوسری جو ایک چیز ہم کو دیکھنی ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل وائبلٹی ہوتی ہے کوئی بھی پروجیکٹ کا، کہ ہم کوئی بھی پروجیکٹ لگا رہے ہیں کیا اس سے اتنے ڈالرز جنریٹ ہوں گے جن سے ہم ڈالرز دے سکیں گے. تو یہ جو بجلی گھر تھے، آپ دیکھیں ہم نے 12,000 میگا واٹ سے 25,000 میگا واٹ لے گئے، لیکن یہ جب ہم نے بجلی ڈبل کری تو کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ آنسر از نو. کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ آنسر از نو. تو جب آپ کا ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوگا، آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ کی جی ڈی پی ادھر بڑھ رہی ہے خاطر خواہ، نہ آپ کا ایکسپورٹ کا ڈالر بڑھ رہا ہے جس سے کہ آپ امپورٹڈ فیول خرید سکیں، تو پھر آپ کرائسس میں جاتے ہیں. تو یہ چیز ہم کو دیکھنی چاہیے کہ وہ جو بجلی گھر آپ نے لگائے اس سے تو آپ نے صرف شادی ہالوں کو چراغاں کیا ہے، اس سے تو آپ نے بس مطلب یہ کہ مطلب ہوٹلوں پہ بتیاں دی ہیں، آپ نے اس سے انڈسٹری تو نہیں لگائی. تو ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ ہر پروجیکٹ کی فوراً وائبلٹی دیکھنی چاہیے کہ یہ جو پروجیکٹ پہ خرچہ کر رہے ہیں اس کے ہم چلو پروجیکٹ پازیٹیو ہوگا، روپے میں پازیٹیو ہوگا، لیکن کیا ڈالر میں بھی یہ پازیٹیو ہے کہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب اپنی کے پیسے لگے ہوتے ہیں نا آدمی کے، تو وہ سارا 20-30 سال کی سوچتا ہے. جب بینظیر بھٹو صاحبوں نے 94 میں وہ لگائے پیپلز پارٹی کی حکومت نے، تو انہوں نے فرنس آئل پہ لگا لیا. جب اس کے بعد 2008 سے 2013 کے درمیان، اس سے پہلے بھی ڈیزل پہ بجلی چلتی تھی. جو مشرف صاحب کے زمانے میں بجلی کے گھر لگے ہیں وہ ڈیزل پہ چلتے تھے، حالانکہ وہ ڈیول فیول تھا. اور ڈیزل تو امریکہ، جرمنی، سعودی عرب افورڈ نہیں کر سکتے. پھر جب مسلم لیگ آئی تو انہوں نے پہلے تو ڈیزل سے جان چھڑوائی، لیکن پھر جب انہوں نے فرنس اور ایل این جی لگائی، اور ہم نے کچھ ایل این جی لی جس پہ اتنی ہمیں گالیاں پڑی، تو پھر ایل این جی اتنی مہنگی ہو گئی کہ آپ ایل این جی پہ بھی نہیں
نہیں کر سکے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو یار اب لوکل کول پہ ہی لگا لیں. سو اگر کسی کے اپنے پیسے لگے ہوتے ہیں نا تو یو ہیو اے بیٹر اسٹریٹجک ویژن. لیکن ہم نے کبھی پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں گئے. ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کرتے ہیں, لیکن مشکل فیصلے تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم لابیز کو ٹیک آن کریں, پرائیویٹائز کریں, اس کے اندر ایفیشنسیز لائیں. آج تک ہم نے 1% کی 18% پچھلے 8 سال سے ہے TND لاسز, ہم اس کو 1% کم نہیں کر سکے. بٹ جو لوگ آپ جیسے لوگ آنریبل پیپل لائک یور سیلف, آپ حکومتوں میں بھی رہے, آپ بھی کچھ نہ کر پائے. عمران خان کی حکومت جا رہی تھی, اینڈ میں تھی. اب میں وہ اگر میں چلاؤں تو وہ آپ نے بہتات ہے وہ ان کلپس کی جن میں آپ خود کہہ رہے تھے آپ آئیں گے اور آپ بجلی کے نرخ کم کریں گے, آپ سب کچھ کریں گے, بٹ چیزیں ہی وائر ہو گئیں ادر وے راؤنڈ. کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے. شہباز صاحب یہ کہتے رہے بینگ فارمر پرائم منسٹر, اب کہ جی عمران خان لینڈ مائن میں چھا کے چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر کاکڑ صاحب یہ کہیں کہ جی وہ حکومت جو گئی ہے PDM کی وہ بھی لینڈ مائن میں چھا کے گئی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا, then where does it end? دیکھیے obviously یہ تو سیاست ہوتی ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں 1100 ارب روپے سے بڑھ کے 2350 یا 2300 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہو گیا تھا. گیس کا سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ 190 سے بڑھ کے 1400 ارب روپے ہو گیا تھا. تو جب شہباز شریف آئے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اور یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ٹیرف جو انہوں نے کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس نہیں کرے ہوئے تھے یا اینول ٹیرف ایڈجسٹمنٹس نہیں کرے تھے, وہ کرنا ضروری تھے. اور ابھی بھی جو بجلی کے بل بڑھے ہیں, میں آپ کو سچی بات بتا دوں کہ یہ جون جولائی کے اندر, خاص طور پر مئی جون کے اندر, جون کے مہینے میں جو زیادہ بجلی استعمال ہوئی ہے, جس کے اندر آپ نے ایسے ایسے بجلی کے گھر جلائیں جو کہ بہت انیفیشینٹ ہیں, جو کہ نہیں چلانے چاہیے. میں تو اس زمانے میں بھی کہتا تھا, مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن پاور منسٹری میں گیا, لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی, تو میں کہہ رہا کہ لوڈ شیڈنگ کرو 2-4 گھنٹے کی. میں منسٹر تھا اور میں آن ریکارڈ ہوں کہ میں کہتا تھا کہ 3-4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرو. دیکھیں منی بھائی ایک گزارش سنیے, پاکستان میں گرمیوں کے اندر 31,000 میگا واٹ کی بجلی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, سردیوں میں صرف 10,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سردیوں میں اگر آپ گرمیوں میں بجلی پوری کر رہے ہیں تو سردیوں میں 2/3 بجلی گھر آپ کے بند پڑے ہوئے ہیں. جب 2/3 بجلی گھر بند پڑے رہیں گے, لیکن ان کا کرایہ تو دینا پڑے گا. سنگل بائر ماڈل ہے جو ظاہر ہے, اگر آپ کا سنگل بائر ماڈل ہے تو آپ کیپیسٹی پیمنٹس تو آپ کو گارنٹی کرنی پڑیں گی, ورنہ کوئی نہیں لگائے گا. تو یہ یا تو آپ سنگل بائر ماڈل سے نکل جائیں, اس کی ہول سیل مارکیٹ کریٹ کریں, وہ ہم نے نہیں کیے. اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھانا جو ہے یہ ریفارم کرنا نہیں ہے. بجلی کے نرخ بڑھانا تو آپ یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم نہیں کر پا رہے, لو چلو اب تم پیسے دے دو, ٹھیک ہے, کہ ہم TND لاسز کم نہیں کر رہے, تم پیسے دے دو. صارف کو کہہ رہے ہیں جو لوگ بجلی کے بل نہیں بھرتے, ہم ان سے نہیں لے پا رہے بجلی کے بل, تم پیسے دے دو. یہ والی بات ہے. اچھا میں آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا. دیکھیں خواجہ آصف صاحب حکومت سے نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ریلیف کی حد جو ہے 200 یونٹ سے بڑھا کر 300 یونٹ کر دی جائے. ساتھ وہ کہتے ہیں جی سارے ملک میں 650 ارب سے زائد بجلی چوری ہوتی ہے. اب مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی, حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, آپ حکومت میں رہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کو 5 مہینے سے زیادہ وقت نہیں ملا, بٹ یہ چوری, شکریہ آپ کا, ہاں میں I acknowledge that, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ nobody has done this any homework کہ اس پلفریج کو کیسے روکنا ہے. اچھا جی 650 ہے یا 250 ہے, چوری تو ہے, اور اگر کوئی مفت بجلی لے رہا ہے تو وہ لیے جا رہا ہے, مطلب کوئی اگر افسر ہے یا ہمارے ملک میں رولنگ ایلیٹ ہے تو وہ لیے جا رہے ہیں. آج وزیر اعظم کے جو نگران ہے وہ کہتے ہیں AC بند کر دیں. یہ پاپولزم کی حد تک تو یہ باتیں, یہ نعرے یا یہ چیزیں درست ہو سکتی ہیں, بٹ ادروائز تو کوئی کام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ٹویٹس کر دینا یا وزیر اعظم کا یہ کہہ دینا جی کہ میرا بھی AC بند کر دیں. دیکھیے منی بھائی, سچی بات یہ ہے کہ جو وابڈا کے امپلائیز یا دیگر لوگ جو بجلی لیتے ہیں, وہ ان کی پیمنٹ کا جو ان کی جو ہے وہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ کا حصہ ہے. وہ اس وقت عوام غم و غصے میں ہے اور وہ ضرور اس کو چاہتی ہے, اور وہ اس وقت وہ اس پہ نشانے پہ آئے ہوئے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے بجلی مہنگی نہیں ہو رہی ہے. I mean just be very honest with you. دیکھیں بجلی کے اندر آپ کو 3300 ارب روپیہ نیکسٹ ایئر یا اس فسکل ایئر میں آپ کو فکسڈ کاسٹ دینا ہے. تو فکسڈ کاسٹ کا ایک بہت حصہ ہے, اور کیونکہ آپ 2/3 پلانٹ آپ کا, جیسے میں نے گزارش کری, نومبر دسمبر میں بند ہوتا ہے, اور آپ اپنا 50% بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں جتنی آپ کر سکتے ہیں, تو اگر آپ بجلی زیادہ پروڈیوس کریں تو آپ کا یونٹ, آپ کی پر یونٹ کاسٹ کم ہو جائے گی. اس یونٹ کو زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے آپ کو جو آپ سستی گیس دے رہے ہیں انڈسٹری کو, وہ گیس کم کرنی پڑے گی. اب فرٹیلائزر کو تقریباً مفت گیس دے رہے ہیں. آپ نے یہ آپ دیکھیں, ہر گھر میں ایک بجلی اور ایک گیس کا پائپ لے کے جانا, یا ہر
बाहर फैक्ट्री में लेके जाना इस बात का मुतरादिफ है कि आप हर घर में एक गर्म पानी की भी लाइन दे रहे हैं, एक ठंडे पानी की भी लाइन दे रहे हैं। ये पागलपने वाली बात है ना। एक सोर्स ऑफ एनर्जी दें, उनके अंदर जो है वो लोग आर्बिट्राज करते हैं। कभी बिजली मुझे 40 रुपए की पड़ती है, लेकिन अगर मैं गैस ले लेता हूं तो मुझे 12 रुपए का यूनिट पड़ता है। तो इसके अंदर भी ये आर्बिट्राज एक दिन में खत्म नहीं होता है। इसको वक्त दें, 2-4 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि ये 20 साल से हमारा सर्कुलर डेट है और हर साल बढ़ता रहा है। तो 20 साल से हमारी हुक्मरानी जो है वो नाकिस है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। और जब तक अपने लोगों के पैसे नहीं लगे होंगे, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, देखें 21% यूएफजी होता है सिंध के अंदर, ये सिंध बलूचिस्तान में एसएसजीसी में, मुझे नंबर एसएनजीपीएल का याद नहीं है, लेकिन तकरीबन यही नंबर होगा। अगर 21% गैस अनअकाउंटेड फॉर है, कि उनको ये भी नहीं पता कि ये उड़ गई है या चोरी हो गई है या लीक हो गई है, और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आप किसी सेठ को लाएंगे ना, तो वो उसके पैसे लगे होंगे, वो 3 दिन में ठीक कर देगा। आपका काम है कि आप इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करें, आप ये इदारे ना चलाएं। पीआईए इस साल 90 अरब रुपया पिछले साल नुकसान कर चुका है। ये किसके पैसे हैं कि आपने बैठ के नुकसान कर दिया? ये मेरे और आपके पैसे हैं। बट बात ये पीआईए को बंद करें अगर आप। सर बात ये है कि जब तक पीआईए, रेलवेज या और कोई भी जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है या हमारे इदारे हैं, जब तक उनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा कि हमने उनके अंदर ओवर स्टाफिंग करनी है और वोटर को अपना पक्का करना है, लोगों को नौकरी देनी है, जरूरत है नहीं है, पैसे तनख्वाह देने के हैं नहीं है, लेकिन उन महकमों को, इन इदारों को ऐसे चला रहे हैं, तब तक तो देयर इज नो रिफॉर्म। बट अभी आपने शुरू में फरमाया, आपने कहा कि रिलीफ को थोड़ा बहुत मिल सकता है टैक्स एडजस्टमेंट में। अब सर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज, क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स, आप ये जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर भी जीएसटी है। मुझे सर ये बताएं, हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं और आप मुझसे बेहतर समझते हैं उसकी सारे मामलात को। कोई इस वक्त की जो हुकूमत है, रिगार्डलेस कि वो निगरान है या एक्चुअल, क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं सर, कीपिंग इन माइंड के लिए आईएमएफ ने आपके ऊपर एक तलवार उठा के वो खड़े हुए हैं कि आपने ये करना है जो हमने आपको बताया? सर एक तो ये हमारी बात जो हम सोचते हैं ना कि आईएमएफ ने तलवार उठाई हुई है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आईएमएफ ने आप बिल्कुल आपका एक कंट्री जो है वो बहुत बुरी खस्ता हालत में है माशी तौर पर, आपको 25-25 अरब रुपए लेने हैं। ये आप जो है ये आईएमएफ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है। आपने तो कुछ आईएमएफ से बात नहीं करी, लेकिन जिस दिन वजीर आजम साहब गए पेरिस में और बात करी, तो उसी दिन आईएमएफ की एमडी मान गई उनसे प्रिंसिपल पे कि चलो अगर आप तैयार हैं तो हम तैयार हैं। तो आप ये करें कि हमको वक्त दे दीजिए कि हम 3-4 महीनों के बाद ये पैसे ले लेंगे। जब दिसंबर के अंदर बिल बहुत कम होते हैं, महदूद होते हैं बिल, तो उस वक्त हम फ्यूल एडजस्टमेंट लेंगे। हम आईएमएफ से सही तरीके से बात करेंगे, सलीके से बात करेंगे और सही तरीके से लॉजिक से, तो वो बात मान जाते हैं। ऐसा कोई मतलब वो कोई आईएमएफ कोई हिटलर नहीं है। अच्छा, बात हो जा सकती है। चले, बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद के इस सेगमेंट में। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, तरीकाकार बता दिया कि आईएमएफ से बात